ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، پر چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے۔ جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی میں، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے۔ کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا۔ ہم نے تو پیار کرنا ہے، ہم نے تو محبت بانٹنی ہے، ہم نے تو خلوص پیدا کرنا ہے، ہم نے تو شفقت کرنی۔ جانور پر رحم کھایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر آگے چلیے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا۔ جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک چڑیا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کی جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے، سمجھدار چودھری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی۔ جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہا ہے۔ اور سیانے لوگ اور کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی، وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو ان کو دے۔ یا کتنا ظلم ہے۔ سیانا انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو کے، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا۔ نبی رحمت علیہ السلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی۔ جانے اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے اور فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ کون ہے؟ جلدی بتاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسے واپس کر دے، ورنہ یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے، اور جا وہیں رکھ کے آ جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا۔ میرے دوستو، دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے۔ محمود غزنوی کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہے۔ محمود غزنوی کے جو باپ تھے ان کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین ایک آدمی کے غلام تھے، مزدوری کرتے تھے، کسی کے یہاں ملازم تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی کم لیتا تھا اپنے آقا سے اور اسے کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک چھٹی مجھے ضرور دینی ہے، میں نے شکار کھیلنا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے، شوق کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے۔ آپ شوق کے لیے جانور مار کے گھر آ گئے، شوق کے لیے جانور مارا اور گھر آ گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بھی شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، سیٹھوں کے، نوابوں کے، جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا ہے، وہ تو نشانہ پکا کر رہا ہے اپنا۔ معاذ اللہ نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا، اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے، اس پہ نشانہ کیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو بندے جانور پر نشانہ لگاتا ہے۔ یہ ہمارے شوق ہیں، یہ بڑائی کی علامت ہے۔ چار پیسے آئے ہیں تو لوگوں نے یہ شوق پال لیے، اور بے دریغ جانوروں پر لوگ بندوقیں اٹھائے گھومتے ہیں۔ سنو،
सुबकुतगीन कहते हैं मैं शिकार का शौकीन था, लेकिन जरूरत के लिए शिकार करता था। हफ्ते में शिकार मार के लाता था, फिर पूरा हफ्ता हमारे घर वाले उसी को खाया करते थे। फरमाते हैं कि मैं तनख्वाह थोड़ी लेता था अपने आका से, मामूद गजनवी के वाली सुबकुतगीन, कि मैं भाई हफ्ते में एक दिन शिकार करने जाऊंगा। कहते एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया तो कुछ जानवर कम नजर आए। सुबह से लेकर मैं घूमने लगा, असर का वक्त हो गया, कोई शिकार ना मिला। अब मेरे दिल के अंदर यह डर था कि अगर मगरिब मुझे यहीं हो गई तो मुझे कोई दरिंदा, कोई जानवर परेशान करेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते हैं मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें इस तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते हैं मैं बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया। सर पट दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते हैं अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने वहां घोड़े को रोका, खुद भी पानी पिया, जानवर को भी पिलाया। कहते हैं जरा मैंने आंख उठा के देखा तो जिस हरनी का मैं बच्चा लाया था वो भी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई। कहते हैं वो पीछे मेरे खड़ी है, पता नहीं कहां से बेचारी दौड़ी। मेरा तो घोड़ा था और मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे मैं भगाता लाया इस जल्दी में कि बाहर आना है। कहते हैं पलट के देखा तो उसकी सांस फूली हुई हरनी की और ललचाई नजरों से मुझे देख रही है। दिल के एक कोने से आवाज आई कि आज तो 2 शिकार हो गए। बच्चा तो पकड़ा ही, इसकी मां को भी काबू करता हूं ताकि डबल शिकार हाथ आएगा। कहते हैं फिर अंदर से मेरा दर्द बोला, अंदर से मेरा रहम बोला कि एक मां अपना बच्चा लेने आई है और इस तरह तो उसे तकलीफ नहीं दी जा सकती कि उसे ब्लैकमेल करके मां को भी रख लिया जाए। कहते हैं जब मैंने उस हरनी की तरफ देखा तो उसकी नजरों में सवाल था, उसकी नजरों के अंदर सवाल था, कुछ मांग रही थी। कहते मैंने उस बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर मैंने बच्चा छोड़ दिया।